بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک بھی بڑا دلچسپ اور بڑا اہم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب لوگ روزے رکھتے ہیں، اور پوری دنیا اسلام میں کیا، اور وہ ممالک جنہیں ہم مغربی ممالک کہتے ہیں، یا ہمارے ایشیا کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں جو اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، لیکن مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں سب لوگ روزے رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے روزے کی فرضیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں کو یہ خاص قسم کا استثناء حاصل ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، الہدیٰ اسلامک سینٹر میں رئیس دارالافتاء ہیں، اور اسلامی معیشت میں ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا۔ شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں بتائیے گا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن پر روزے ان کو استثناء حاصل ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان کے روزوں کے حوالے سے جو بھی انسان مکلف ہے، مکلف وہ ہے کہ جو بالغ ہے اور جو عاقل ہے، وہ باقی عبادات کا بھی مکلف ہے اور رمضان کے روزوں کا بھی مکلف ہے۔ البتہ تھوڑا سی اس کی کٹنگ ہو جائے گی، وہ باقی عبادات کا بھی مکلف ہے اور روزوں کا بھی مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ البتہ دو قسم کے لوگوں کو یہیں پہ اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا، فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض ہے، ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، یا پھر مسافر ہے، وہ سفر کی حالت میں ہے تو وہ روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے وہ روزے اس کو بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ جو دائمی مریض ہے، جس کے بعد میں صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے پھر دوبارہ روزے، ظاہر ہے وہ تو کبھی بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا اور ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اسی طرح وہ بوڑھا شخص کہ جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی جگہ فدیہ دے دے، یا اسی وقت دے دے جب بھی دے۔ لیکن اگر مریض ایسا ہے کہ صحت یاب ہونے والا ہے اور مسافر ہے اور سفر سے واپس آئے گا تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ سفر کی حالت میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، یا ہلکے پھلکے مرض کی حالت میں، جیسے ہمارے ہاں کئی قسم کے مرض ہوتے ہیں، تو اگر وہ مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، وہ ادائیگی ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ البتہ اگر چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ اور جو دائمی مریض ہے یا ایسا بوڑھا ہے کہ جو رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے دوبارہ روزہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے فدیہ ہے، اور وہ فدیہ وہ ادا کرے گا تو اس کی طرف سے روزہ ہو جائے گا۔ باقی جو خواتین کے روزے اگر رہ گئے بیماری کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے، تو وہ بھی ان کو بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ اور باقی رہا بچہ اور مجنون، تو اس پہ روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب موجود ہے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ بہت شکریہ، بڑی اہم بات آپ نے کی۔ اچھا مفتی شکیل صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو روزے مطلب ہم رکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ روزہ نہ رکھیں، عمر بوڑھی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اصرار کرتے ہیں نہیں ہم نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، عمر ان کی 70 سال ہے، 80 سال ہے، کوئی امراض ہیں، لیکن وہ عبادت کے ذوق اور شوق میں روزہ رکھتے ہیں، ان کی صحت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث مبارک ذکر کروں گا، اس سے ہمارے اس مسئلے پہ کافی روشنی جو ہے اور بڑھتی ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سفر کے اندر ہو تو پھر تمہیں نماز کو قصر کرنی چاہیے، فَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ تو وہ اس وجہ سے تھا کہ خوف کا یا تھا، یا اسی طرح زمانہ تھا۔ پھر بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو ہمیں کوئی خوف وغیرہ نہیں ہوتا، تو اب ہم سفر کے اندر نماز پوری پڑھ لیے کریں، ابھی تو وہ حالات باقی نہیں رہے، تو ہم قصر کی بجائے نماز پوری پڑھ لیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا الصدقہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، صدقہ ہے، نعمت ہے، گفٹ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا الصدقہ، اللہ کی اس نعمت کو قبول کریں۔
تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو ایک رخصت دے رہے ہیں، آپ کو ایک ریلیف دے رہے ہیں، تخفیف دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو اللہ کی اس نعمت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اگر آدمی جو ہے واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے اس کے لیے آزادی اور آسانی پیدا کی ہے، تو اللہ کی اس نعمت سے ہمیں فائدہ لطف اٹھانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو خود جو ہے مشقت میں ڈالیں. یہ حدیث مبارک جو ہے ہمارے اس مسئلے پہ کافی حد تک جو ہے روشنی ڈالتی ہے. جو کنونس کرنے والی بات ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، تو انسان کو تو بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے. اسی کے ضمن میں میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات آ رہی تھی. اللہ کے رسول سفر کر رہے تھے اور آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور وہ بیچارہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یعنی اگر کسی کی مشقت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی مشقت میں، غیر معمولی مشقت میں ڈال رہا ہے، اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ روزہ افطار کرے. صحیح. شریعت میں اصل چیز حضرت اعتدال ہے. صحابہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو ہمیشہ جو روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. بعد نے کہا میں اپنی ازواج جو ہیں ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح دیگر معاملات بھی. تو اعتدال کے ساتھ جو ہے نا چلنا، یہی شریعت کا حسن ہے. بہت شکریہ، بہت ہی اہم باتیں آپ نے کی. اچھا، ایک بات بڑی اہم یہ بھی ہے کہ جیسے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ وہ روزے کا فدیہ دے گا جو روزہ نہیں رکھ پاتا. تو اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس فدیہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، غربت کی وجہ سے خود اس کے اپنے گھر میں تنگ دستی ہے، خود اس کا اپنا کھانا پورا نہیں ہو رہا، دوسرے کا کھانا کیا دے، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہمیں ایسی ملتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے روزے کی حالت میں مجامت کر لی ہے اور اب کفارہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے. تو آپ نے کہا غلام آزاد کرو. کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں. کہا کہ 60 روزے رکھو لگاتار. کہا کہ 30 رکھنے کے چکر میں میرے ساتھ یہ ہوگا، میں 60 کیسے رکھ سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں کھلانے کے لیے. وہ بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے مدینے کی دونوں اطراف میں، دونوں اطراف کے درمیان مجھ سے زیادہ مسکین تو کوئی بھی نہیں. یہ تو یہاں تک ہے نا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا. آپ نے کہا یہ لو اور جا کے صدقہ کرو. کہنے لگا میرے سے غریب بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا کھاؤ اور اپنے اہل کو کھلاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اپنے مزاجوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ایک وسعت تھی اور طبیعت کے اندر جو کشادگی تھی نا، زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. یہ وہ لوگوں کو دور نہیں کرتے تھے، لوگوں کو قریب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بشاشت بھی تھی، نرمی بھی تھی، اور عبادت بھی کرتے تھے، ساتھیوں کے ساتھ ملنا، فجر کے بعد بیٹھ کے ان کی خواب سننا، تعبیر ان کی دینا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم جو اصول ایک بیان کیا نا کہ تیسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، تبشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو بری خبریں مت سناؤ. یہ جو بریکنگ نیوز کے نام پر آپ بری خبریں سنا رہے ہوتے ہیں، تو ان سے سوسائٹی کو بچانا چاہیے. اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ حضرات نے کی اور یہ بڑا اہم موضوع تھا. اور اس کے اندر ایک بات کر کے میں بھی اجازت دوں گا پروگرام سے، یعنی کہ ایک چیز یہ ہے کہ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، حاملہ خاتون پر روزہ فرض نہیں ہے، مخصوص ایام ہیں بچہ ہونے کا. اگر بچے کو یا اس کی ذات کو نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ فرض نہیں ہے. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ مخصوص ایام میں روزہ فرض نہیں ہے. عمر زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے. ذہنی طور پہ معذور ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے. کسی بیماری کا شکار اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن کی، حدیث کی، پیغمبر علیہ السلام کی واضح تعلیمات ہیں کہ انہوں نے فدیہ دینا ہے، انہوں نے متبادل روزے رکھنے ہیں. تو بالکل کلیئر کٹ. بچوں کے پہ بھی کچھ نہیں ہے، مجنون پہ بھی کچھ نہیں ہے، مجنون پر بھی کچھ نہیں. اور اگر مریض اور مسافر ہے جو ٹھیک ہونے والا ہے تو وہ روزہ رکھے گا، اور ایسا مریض ہے دائمی تو وہ فدیہ دے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا جی.